ایک بات کرتے ہیں G7 اجلاس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے دورے کی۔ G7 ملکوں کا اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے اور وزیر اعظم اس وقت UAE کے دورے پر ہیں اور UAE کے دوران جہاں انہوں نے شیخ خالد بن زیاد ال نہیان کے انتقال پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ان کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کرنی ہے، وہیں پر CEPA معاہدے پر دستخط کے بعد بھارت کے وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ UAE ہے اور UAE کے اس دورے کو کافی امپورٹنس اس لیے مانی جا رہی ہے کیونکہ جب ہم سال 2021 کے انڈیکس کو دیکھتے ہیں جو UAE کا ٹریڈ انڈیکس ہے، ٹریڈ پارٹنرشپ میں دوسرے نمبر پر بھارت ہے اور کل ملا کر UAE کا ٹریڈ والیوم جو ہے اس میں سے 9% ٹریڈ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے کیا گیا ہے، اس لیے بڑا امپورٹنٹ اور اہم اس پورے منصوبے کو مانا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں کس طریقے سے بغلگیر وزیر اعظم صاحب وہاں پر ہوئے اور اس کے بعد اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن میں وہ خالد بن زیاد ال نہیان کے خلیفہ زید بن نہیان کے گھر پہنچے اور وہاں پر جو 13 مئی کو انتقال کر گئے تھے ان کے پسماندگان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کی۔ سیدھے رحمت کلیم کے پاس چلیں گے کیونکہ اس دورے کو 2-3 وجہ سے اہمیت حامل ہے۔ رحمت، کیا کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ وزیر اعظم صاحب کے دورے کے حوالے سے؟ سب سے پہلے جی دیکھیے، بالکل اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم نریندر مودی ابوظہبی پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر باضابطہ طور پر UAE کے جو صدر ہیں، موجودہ صدر ہیں محمد زید ال نہیان، وہ باضابطہ طور پر پہنچے تھے۔ ان کا پرزور انداز میں استقبال کیا گیا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی میٹنگ وہیں پہ رکھی گئی۔ ایئرپورٹ کے باہر جو باضابطہ سرکاری دفاتر ہیں وہاں پر باضابطہ طور پر ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر جو آزادانہ طور پر جو خیال کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے کنڈولنس میٹ ہونے کے بعد اور کنگریچولیشن میٹ ہونے کے بعد جو بات چیت دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ہوگی، وہ بات چیت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت بات چیت باضابطہ طور پر چل رہی ہے، لیکن جب ابوظہبی ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں جب استقبال کے لیے میزبان پہنچے تھے شیخ محمد زید ال نہیان، تو انہوں نے ایک طرف جہاں استقبال کیا، پھر وزیر اعظم کے ساتھ جب بیٹھے تو انہوں نے باضابطہ طور پر PM مودی نے ان کو تعزیت پیش کی اپنی۔ انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ایک بڑی شخصیت کا، ایک بڑی سیاسی لیڈر کا، ایک قائد کا نقصان ہوا ہے، UAE اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال میں محمد زید ال نہیان کو جو ذمہ داری ملی ہے اس کے لیے انہوں نے مبارکبادی بھی پیش کی۔ اس کے علاوہ جو علیحدہ طور پر جو باتیں چل رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں آزادانہ ذرائع سے، وہ یہ کہ چونکہ ہندوستان اور UAE کے جو ٹریڈ پارٹنرشپ کی جو تاریخ ہے وہ بہت ہی پرانی ہے اور آج کے دن کی اگر بات کریں 21ویں صدی میں اپنے عروج پر ہے، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان اور UAE کے درمیان کس طرح سے سرمایہ کاری کو لے کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، کس طرح سے انرجی کے سیکٹر میں ہو یا پھر دیگر شعبے ہوں، سرمایہ کاری کو سیر و سیاحت کے حوالے سے ہو، ان تمام بڑے اہم شعبے میں کس طرح سے دونوں ملکوں کی اپنی پارٹنرشپ کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے باضابطہ طور پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے اندر سے جو ہمیں خبر مل رہی ہے کہ ہندوستان کی جانب سے جہاں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال موجود ہیں، فورن سیکورٹی کے ممبران یا افسران موجود ہیں، وہیں دوسری جانب ہم نے ابوظہبی کے یا UAE کے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف صدر موجود ہیں، دوسری جانب ان کے بھی قومی سلامتی کے مشیر موجود ہیں، ان کے بھی جو دفتر خارجہ کے افسران ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو دو طرفہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ ممکن ہے کہ ہندوستان میں سرمایہ کاری کے لیے کہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات رہے ہیں، کئی اور امور ہیں، کئی اور سیکٹر ہیں جس میں دلچسپی دکھاتا ہوا پچھلے دنوں نظر آیا تھا UAE اور اس کے کئی وفود آئے تھے۔ ہندوستان کا وفد بھی گیا تھا باضابطہ طور پر ہم نے مرکزی وزیر پیوش گوئل کو بھی جاتے ہوئے دیکھا اور دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں کو زمین پر کس طرح سے تیزی کے ساتھ نئے انداز میں اتارنے کی ضرورت ہے اور پھر آگے ہمیں اور کس طرح سے اپنے رشتے کو گہرائی میں اتارنے کی ضرورت ہے، ان تمام حوالوں سے باضابطہ طور پر دونوں طرف سے دونوں رہنماؤں کے درمیان اس وقت ملاقات چل رہی ہے، مذاکرات چل رہی ہے۔ ممکن ہے کہ اس مذاکرات کے خاتمے کے بعد جب دلی کے لیے روانہ ہوں گے وزیر اعظم نریندر مودی ابوظہبی سے، تو اس کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری ہوگا، اس کا ہمیں بھی انتظار ہے۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے، ایک طرف سے G7 ملکوں کا اجلاس، اس میں وزیر اعظم صاحب کی شرکت اور بات رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک پاکستان کی فارن آفس کا بیان وہ بھی ہمارے سامنے، جس میں یہ کہا گیا کہ انہیں بلاک کیا گیا ورچوئل میٹنگ میں اٹینڈ ہونے سے، اور اس کے بعد UAE کا دورہ۔ ڈپلومیٹکلی ساؤتھ ایشیا کے لیے اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ کیا کچھ ڈپلومیٹک سورسز آپ کے بتا رہے ہیں؟
جی دیکھیے بالکل ساؤتھ ایشیا میں پاورفل ممالک میں ہندوستان سر فہرست ہے، لیکن ہندوستان پچھلے ایک دو مہینوں میں جو صورتحال ہے خارجہ خاصوں سے سفارتی سطح پر جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے، روس یوکرین کے جنگ کو لے کر کے جس طرح سے بھارت نے ایک اپنا اسٹینڈ رکھا اور صاف واضح اسٹینڈ رکھا کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے کچھ بلاک کے ہمارے جو یہ ہم ممالک تھے، ہمارے دوست ممالک تھے، ہم خیال ممالک تھے، وہ ناراض ہو گئے، چاہے امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، ان میں سے کچھ ممالک نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ صاف طور پر کسی ایک بلاک میں کیوں نہیں جا رہے ہیں، چاہے وہ روس کی جانب جائیں یا یوکرین کی جانب جائیں۔ ہندوستان نیوٹرل رہ کر کے اپنا اسٹینڈ صاف کر دیا۔ یہ ایک ہلکی سی خلش تھی یا یوں کہیے کہ ہلکی سی تلخی تھی، اس تلخی کو دور کرنے میں G7 سے کامیابی ملی ہے۔ دوسری ایک معمولی تلخی جو ہندوستان اور UAE کے تعلقات کو لے کر کے کہہ سکتے ہیں عارضی طور پر ہوئی تھی، وہ انوپر شرما کا ایپیسوڈ تھا۔ اس کے بعد بھی جس طرح کی بیان بازی ہوئی، جس طرح کے سرکاری سطح پر سوال اور جواب آیا، اس کے بعد سے جو تصویریں بنائی جا رہی تھی یا زبردستی بنا کر کے پیش کی جا رہی تھی، ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے مناسب سمجھا اور خاص طور سے وزیر اعظم نے اس پر زور دیا، چونکہ ہمارا UAE بہت ہی اہم پارٹنر ملک ہے اور اس میں ذرا سی بھی تلخی آ جائے دونوں ملکوں کے مابین تو اس کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے۔ تو جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہی اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے یا یہ نپر ایپیسوڈ کی وجہ سے جو ہلکی سی خلش آ گئی تھی، تلخی آ گئی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہندوستان کے خاص طور سے ہندوستان کی ثقافت کا بھی حصہ رہا ہے، تہذیب کا بھی حصہ رہا ہے۔ جب کسی ملک کا کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو ہندوستان اس کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 5 سے 7 سالوں میں جس طرح سے جس ملک میں بھی گئے وہاں پر ایک جو اپنائیت والی فیلنگ یا اپنائیت والا ٹچ دینے کی کوشش کی، اس میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دورے کو خاص طور سے یہ پرسنل میٹر پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک انسان کے ناطے ہیومن کے ناطے کیا کچھ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جواب دہی ہوتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ ایک اچھے اور بخواہ ہونے کے ناطے کس طرح سے ان کا دکھ درد میں ساتھ دیں، تعزیت کریں، اور یہی وزیر اعظم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک تیر سے کئی شکار ضرور ہو رہا ہے، لیکن ہندوستان اپنی تہذیبی پہچان اور اپنے جو فورن کا جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی دونوں کو ایک ساتھ باضابطہ طور پر لے کر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں بہت حد تک کامیابی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ رحمت کلیم ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔